بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اصل جس چیز کا مطالبہ انسانوں سے کیا ہے وہ انسان کی بندگی ہے۔ ایک انسان اس کی فزیکل ڈیفینیشن ہے، ہاتھ پاؤں رکھتا ہے، سنتا دیکھتا اور بولتا ہے، جو بھی فزیکلی اس کے جسم میں خصوصیات پائی جاتی ہیں یہ انسان کا بن جانا کیا یہ ایک بیج سے درخت کے بننے کے مترادف ہے؟ کہ کسان نے ایک بیج بویا، یہ اذان کیا ہے؟ یہ اذان کی آواز کیا ہے؟ ایک کسان نے بیج بویا اور پھر اس نے ترقی کی اور ہوتے ہوتے ایک درخت بن گیا۔ جو لوگ آخرت کی زندگی کو نہیں جانتے اور جن لوگوں کو دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس نہیں ہے، ان کے لیے انسان ایک بایولوجیکل چیز ہے اور وہ اس دنیا کو جنت جانتے ہیں اور آخرت کا کوئی واضح تصور ان کے ہاں نہیں یا سرے سے تصور ہی موجود نہیں ہے، تو وہ اپنی دنیا کے ساتھ اتنے سچے ہیں کہ ہم مسلمان جو بظاہر آخرت پر یقین رکھتے ہیں اپنی آخرت کے معاملے میں اتنے سچے نہیں ہیں۔ اور زندگی گزارنے کا اور بندگی کا اصول یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کے معاملے میں مکمل طور پر خود غرض ہو اور اپنے آپ کو کسی ایسی چیز میں نہ ڈالے جہاں آخرت داؤ پر لگتی ہو۔ اور اللہ نے ایسے لوگوں کی صفت بیان کی ہے کہ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک آدمی سچ بولتا ہے
اور اسے معلوم ہے کہ اگر جھوٹ بولوں گا تو خدا کے ہاں اس پہ گرفت ہوگی، اور پھر اسے یہ بھی خیال آتا ہے کہ اس سچ کے بعد سننی بھی پڑیں گی، تو وہ آدمی قرینے اور سلیقے سے بغیر کسی اشتعال میں آئے سادہ سی سچائی کہہ دیتا ہے۔ وہ لوگ جو نہی عن المنکر کا جذبہ رکھتے ہیں اور برائیوں پر تنقید کرتے ہیں، بڑے مخلص اور بڑے جذبے سے بھرپور، مگر کاش کوئی انہیں تعلیم دیتا کہ برائی کو ختم کرنا ہے، بروں کو نہیں۔ اس تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ برائی کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو برا ہے اسے ختم کیا جائے۔ کتنوں کو ماریں گے اور کتنوں کو تباہ و برباد کریں گے، برائی پھر اپنے لیے کوئی نہ کوئی مصرف اور اس کا فاعل تلاش کر لے گی۔ اس لیے نہی عن المنکر کا جذبہ کہ آدمی برائی پر نکیر کرے اور برائی پر اظہار کرے کہ میں اس فعل سے راضی نہیں ہوں، یہ ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ معاشرت میں بہت ایسی چیزیں پیش آتی ہیں، گاڑی پارک کرنا یہ اب تقریباً ہر آدمی کی ضرورت، ہر خاندان کی ضرورت ہو گئی ہے، اور جو بچہ صحیح پارک نہیں کر رہا اسے نرمی سے سمجھا دینا کہ یہ غلطی ہے اور آپ اس کو درست کیجئے، یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ سوسائٹی میں اس کے اس فعل پہ اگر کوئی بھی تنقید نہ کرے، کوئی بھی نہ روکے، کوئی اس پہ ایک طرح کی نفرت کا اظہار نہ کرے، تو پھر وہ حال ہوگا جو اب ہمارا ہے۔ بڑے بڑے نیک لوگ برائی پر نکیر نہیں کرتے اور برائی کو برا کہنے سے اس لیے رک جاتے ہیں کہ جو برائی کر رہا ہے اس سے میری رشتہ داری ہے، اس سے میرا تعلق ہے، اونچے اور نیچے افسر کا درجہ ہے، پیسے والا ہے، اور یہ خیال نہیں آتا کہ خدا نے اس مجموعی نہی عن المنکر کی غفلت پر اگر پوچھا تو پھر کیا ہوگا؟ اور مہذب معاشرے اور جہاں تعلیم ہے اور جہاں اخلاقیات ہیں، وہاں کوئی ایسا کام کر کے تو دیکھیں جس سے عام پبلک متاثر ہوتی ہو۔ ایک آدمی بولے گا اور 100 اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، سب کہیں گے کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو۔
اس لیے جو اس جدید دور میں ہماری بنیادی کوتاہیاں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے، ان میں سے ہم کسی ترتیب سے بیان نہیں کر رہے، لیکن اس کو پچھلے اتوار سے منسلک کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ پہلی بہت بڑی کمزوری یہ ہے جس میں فرد نہیں پوری امت مبتلا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی بندگی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ فزیکلی ایک آدمی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جن کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور وہ اسی نظریے کے تحت اس دنیا کو جنت بنا رہے ہیں اور بنا بھی چکے اپنے لیے۔ لیکن جب ہم اس سے ذرا سا آگے بڑھیں تو انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عنایت فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ایک صرف بایولوجیکل وجود نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بربنائے شعور اس کی اور ذمہ داریاں بھی ہیں، ورنہ شعور نہ ہوتا اور کچھ پتہ نہ چلتا تو جیسے جانور زندگی بسر کر رہے ہیں یہ بھی کر لیتا۔ بھیڑیے کو آپ پڑھیں، حیات الحیوان میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھیڑیے کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے، اور اب دور بدل گیا۔ اب علامہ دمیری اور جہانگیر، جسے بہت شکاریات سے دلچسپی تھی، اور جب جانوروں کو مارتا تھا تو ان کا وزن، ان کی کھال، اس کی لینتھ، جانور کی لمبائی، اس کا پتا، اس کا معدہ، ہر چیز کو وہ دیکھتا تھا۔ اسے جانوروں سے بہت تعلق، نہ وہ دور رہا نہ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور رہا۔ اب تو یہ ساری چیزیں ویڈیوز میں آ گئی اور بہت تحقیق ہو گئی۔ اس میں بہت سی چیزیں بھیڑیے میں ایسی ملیں گی جو ہم انسانوں کی سوسائٹی سے ملتی جلتی، ایک حد تک شعور خدا نے انہیں بھی دیا۔ شعور صرف دماغ سے سمجھ لینے کا نام نہیں ہے، دل اور دماغ دونوں کی کوس ملائیں تو شعور بنتا ہے۔ آدھا دائرہ دماغ کا ہے اور آدھا دائرہ دل کا ہے، کیونکہ دماغ انسان کا کثرت میں کام کرتا ہے، اس کو بایولوجیکلی بنایا ہی اللہ نے ایسے، وہ جمتا نہیں ہے۔ 10 منٹ میں یہ سوچے گا، پھر 10 منٹ میں یہ سوچے گا، پھر اگلا مرحلہ آ جائے گا، پھر گاڑی کوئی پاس سے گزر گئی تیزی سے اس کو سوچے گا، وہ اس طرح سوچتا رہتا ہے۔ دل یکسو ہو جاتا ہے، دل جہاں لگ جائے اور جم جائے بس پھر اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ سارے شعراء جو دل کو محبت کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ کسی بچے کو بھی کسی چیز سے محبت ہو جائے تو اس کا دل اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ کتابوں سے محبت ہو گئی، بیٹ سے محبت ہو گئی، گڑیاں اچھی لگنے لگیں بچی کو، کوئی اور چیز، اب اس کی ساری شعور میں یہ گڑیا سما جائے گی
اور دل اس کو اس کے ساتھ جوڑ دے گا، پیوست کر دے گا۔ اللہ نے ہمیں جو شعور دیا ہے، اس میں خدا نے کوئی ایسا نو گو زون نہیں رکھا، ایسا کوئی ایریا نہیں رکھا جو اللہ کی بندگی سے الگ ہو۔ یعنی انسان یہ کہہ دے کہ میں پوری طرح اللہ کا تابع اور فرما بردار ہوں، لیکن پاؤں میں بندگی نہیں ہے، میں جہاں چاہوں جاؤں اور جہاں چاہوں گھوموں، ایسے نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کی بندگی کا پوری طرح قائل ہوں، لیکن یہ جانتا ہوں کہ آنکھوں کو اللہ کی بندگی سے استثناء حاصل، ایکسیپشن ہے آنکھوں کی، یہ نہیں ہو سکتا۔ خدا نے پوری طرح بندگی کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور بتایا ہے کہ کوئی نو گو زون جیسے قائم ہو جاتے ہیں، باغی کر لیتے ہیں کہ یہاں کوئی نہیں داخل ہو سکتا۔ خدا کی بندگی کے لیے کوئی ایسا ایریا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ وہ راز تھا، یہ وہ مزاج تھا جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سمجھے تھے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ اونٹ دیں اور اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی رسی نہ دیں تو بھی میں ان سے جہاد کروں گا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اسی طرح ایکسیپشنز ہونے لگیں کہ یہ چیز نہ دو، یہ چیز نہ دو، تو پھر جو دین کا اصل مقصد ہے وہ قائم نہیں ہوگا۔ جیسے پانی سے نمی جدا نہیں کی جا سکتی، اور جیسے حرارت سے جلنا جدا نہیں کیا جا سکتا، بالکل اسی طرح خدا کے دین کی بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا یہ دین تمام ادیان باطلہ پر غالب رہے۔ تو خدا کے دین کا ہر باطل دین پہ غالب ہونا یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس دین کو قائم کرنے والے پوری ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہہ دیتے کہ چلو اونٹ تو لے لیں اور باندھنے والی رسی نہ لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی دراڑ تو ان کے زمانے میں پڑ جاتی، ان کا بالکل نہیں۔ لشکر کے متعلق عرض کیا گیا کہ اسامہ آئے ہیں مدینہ منورہ، اور بہت تھوڑی عمر تھی ان کی، 16-18 سال کے لڑکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جھنڈا جو باندھا تھا اسامہ ہی کے لیے۔ تو مدینہ منورہ سے جب یہ لوگ باہر نکلے ہیں تو افواہ پھیل گئی کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یہ لوگ پلٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حیات تھے۔ تو اسامہ کہتے ہیں میں کمرے میں داخل ہوا، بچے تھے 16-18 سال، کیا عمر ہے، تو محبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر میں نے اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے، تو آپ نے میرے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ دیے، اور اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہاتھ اٹھاتے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ یہ آخری ہستی ہیں اسامہ رضی اللہ عنہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے۔ تو وہ بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رائے یہ تھی
کہ آپ اس لشکر کو روک لیں، نہ جانے دیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم مجھے اس لشکر کے متعلق کہتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا، اور نہایت ناراض ہوئے اور اتنا سخت جملہ فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی ٹانگیں بھیڑیے کھا جائیں، نوچ لیں، مدینہ منورہ اتنا خالی ہو جائے، مراد یہ تھی۔ مجھے یہ گوارا ہے، مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا لشکر میں روک لوں۔ قطعاً نہیں ہوگا اور یہ جائے گا۔ ارتداد کی جو وبا پھیلی تھی، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اس حکمت عملی سے یہ ہوا کہ جہاں جہاں سے وہ لشکر گزرا ہے، لوگوں نے کہا مرکز اتنا مضبوط ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی ان کی فوج جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے مدینہ منورہ پہ حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ صرف ایک بات فرمائی کہ چونکہ اب اسامہ خلافت کا مسئلہ ہے، اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ اس کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، مجھے ان کی ضرورت پیش آئی۔ اس لیے بندگی میں اللہ نے جو پیدا کیا ہے اور شعور دیا ہے، کوئی نو زون ایریا نہیں ہے، نو گو، نو گو کا کوئی زون نہیں ہے۔ سر سے پاؤں تک خدا کے دین کو نافذ ہونا ہے، اور ہماری بنیادی کوتاہیوں میں سے ایک کوتاہی یہ ہے کہ امت میں مجموعی اعتبار سے دین کا مزاج ختم ہو گیا ہے، اور بڑی تیزی سے ایسی نسلیں وجود میں آ رہی ہیں جو نیکی کا تصور بھی نہیں جانتی۔ نیکی صرف ایک عمل نہیں ہے، نیکی مزاج ہے، اللہ کے ساتھ بندگی کا اور خلق خدا کے ساتھ شفقت کا۔ اب یہ ایک مزاج ہے بس۔ جس انسان کا یہ مزاج بن جائے وہ پکا صوفی ہے کہ اللہ کے طرف بندگی مکمل ہے، کامل بندگی جس حد تک اس سے ہو سکے۔ اسی لیے اللہ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، لوگو اللہ کا ادب اور احترام کرو جتنا تم سے ہو سکے۔ اور دوسری طرف مخلوق خدا کے ساتھ شفقت ہے۔ اللہ کے سامنے مانگنے والا ہاتھ ہے، ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے چھوٹی سے چھوٹی ضرورت بھی اس کے سامنے رکھنی چاہیے۔ یہ بندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جوتے کا تسمہ مطلوب ہو اور تمہاری ہنڈیا میں نمک تھوڑا ہو جائے تو پھر بھی اللہ سے مانگو۔ یہ نیکی کا ایک ستون ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائے، دیر تک دعائیں مانگنا، لمبی دعائیں مانگنا، اللہ سے آخرت، ایمان اور تقوی اور خدا سے اس کی محبت کا مانگنا، یہ سب چیزیں بندگی کے مزاج میں شامل ہیں۔ اللہ خود کہتا ہے کہ یہ چیزیں مجھ سے مانگو، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ یہ فرما دیجئے اور آپ دعا مانگیے، آپ مجھ سے کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ ایک مثال ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے علم مانگو، بندہ مانگتا ہے، رکاوٹ کیا ہے پھر؟ خدا علم دیتا ہے۔ اللہ نے ایک جگہ
یہ نہیں فرمایا، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم پڑھنے پڑھانے کے کوئی مخالفت کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایک ایسے علم کی اطلاع دی ہے جو کتابوں سے نہیں ملتا۔ اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ کا احترام کرو، یعلمکم اللہ، اللہ تمہیں علم دے گا۔ وہ ایسا علم ہے جو کتابوں میں نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ اس بندگی اور تقوی کی وجہ سے جو علم دیتا ہے وہ علم حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور وہ زمین زہد کی ہوتی ہے، دنیا سے بے رغبتی کی۔ بس اس کی دنیا محدود ہے اپنی ضروریات کی حد تک، اور بس ان ضروریات میں سہولت کا چاہنا اور ان ضروریات میں آسائش کا ہونا، یہ خود مطلوب ہے شریعت کا، کہ جو زندگی کی ضرورت ہے اس میں آسائش آرام کا پہلو اختیار کرے، تاکہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں مصروف رہے۔ زہد ہے دنیا کی محبت کا دل سے نکل جانا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوح الغیب میں ایک جگہ ایک اچھا جملہ، بہت ان کے وعظ جو ہیں بڑی حکمتوں پہ مبنی ہیں، 400 آدمی ان کی خانقاہ میں ان کے وعظ کو لکھتے تھے، اور سننے والے تو ہزاروں میں ہوتے تھے، اور جو توبہ کرنے والے تھے، بیعت کرنے والے تھے، وہ بھی اتنے ہی ایسے ہی ہزاروں میں ہوتے تھے۔ بڑی نادر روزگار ہستی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دنیا جیب میں رکھنی جائز، اور ہاتھ میں رکھنی جائز، اور دل میں رکھنی ناجائز۔ یہ زہد ہے کہ انسان کی زندگی اپنی ضروریات تک محدود ہو جائے، اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اوروں کا ہے۔ اولاد کو ضرورت ہے تو اس کا ہے، رشتہ داروں کو ضرورت ہے تو ان کا ہے، عام پبلک کو ضرورت ہے تو ان کا ہے، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، صرف اتنا جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو بچاؤں کہ میں ہاتھ پھیلاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نماز کے آخر پر یہ دعا مانگتے تھے سلام سے پہلے، رب زدنی علما و ایمانا و یقینا، اے اللہ میرے علم میں، ایمان میں، اور جو کچھ تو نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ یقین آ جائے، اس میں اضافہ فرما، اس کی کیفیت بڑھ جائے۔ رب زدنی علما و ایمانا و یقینا۔ تو دیر تک خدا سے مانگنا، ہاتھ پھیلائے رکھنا، سجدوں میں مانگنا، کتاب و سنت میں جتنی دعائیں آئی ہیں ان کا مطالعہ کر کے اپنے لیے، اپنے مقاصد کے لیے کچھ دعاؤں کو منتخب کر لینا کہ یہ میں نے پڑھنی ہے، اللہ سے ایسے مانگنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اور باادب الفاظ کون چناؤ کر سکتا ہے؟ اور مخلوق خدا کو دینا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اور خلق کو دینے والا ہاتھ، یہ بندگی کی بہت بڑی علامت ہے،
کیونکہ بندہ جب بندگی میں داخل ہوتا ہے تو حقیقت میں تواضع اور عاجزی کا پیکر بن جاتا ہے۔ نیکی کے یہ دونوں بڑے پہلو، ایک پہلو یہ ہے کہ خدا سے مانگے، اور ایک پہلو یہ ہے کہ مخلوق خدا میں تقسیم کرے، خلق میں تقسیم کرے۔ اور ان دونوں پہلوؤں کو اور دونوں ستونوں کو جو چیز کھا جاتی ہے اندر سے اور دیمک لگ جاتی ہے، وہ حسد۔ حسد اللہ کی تقسیم پر اعتراض کا نام ہے، اور حسد پہلے تو ہوتا تھا کہ کسی انسان کو کسی انسان سے حسد ہوتا تھا، اب تو ایسی یہ بیماری عام ہوئی ہے کہ اپنے فیلڈ میں نہیں ہے اس سے بھی حسد ہونے لگا ہے۔ ڈاکٹر کو ڈاکٹر سے ہوتا تھا، انجینئر کو انجینئر سے ہوتا تھا، وکیل کو وکیل سے ہوتا تھا کہ اس فیلڈ میں آگے کیوں چلا گیا ہے۔ اب ایک فزکس کی الف بے بھی جو نہیں جانتا، اسے نیوٹن سے حسد ہونے لگے کہ اس کی اتنی ترقی اور نام کیوں ہو گیا، میرا ہونا چاہیے تھا۔ بھئی تمہارا کیا تعلق اور کیا واسطہ ہے؟ اپنے فیلڈ سے بھی باہر جا کر حسد ہو رہا ہے۔ یہ وبا ہے، اور اس حد تک حسد ہو گیا ہے کہ اپنی ناکامی کا احساس اس کا اتنا دکھ نہیں ہے جتنی خوشی اپنے ساتھ جو ہے اس کی ناکامی پر۔ یہ حسد نہیں ہے تو اور کیا؟ یعنی امتحان دیا ہے دونوں نے، فیل ہو گئے دونوں، تو اس کو اپنے فیل ہونے پر اتنا دکھ نہیں ہے جتنی اس کی خوشی ہے کہ میرا دوست بھی فیل ہو گیا، اچھا ہوا۔ یہ حیرت کن، حیرانگی کی بات ہے۔ اس لیے یہ جو نیکی کے دونوں ستون ہیں نا، ان کو یہ کھا جاتی ہے اندر سے حسد۔ حاسد آدمی نیکی کر ہی نہیں سکتا، اسے اپنے سامنے بس ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ وہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کے نقصان پہ خوش ہے، کہ اس کا نقصان ہونا چاہیے۔ اور اتنی بری چیز ہے کہ بغیر کچھ کیے بھی نیکیوں کو نقب لگا ہوا ہے۔ یہ جذبہ ہے بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس طرح کھا جاتا ہے نیکیوں کو جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی۔ اس لیے خدا کی بندگی، اس کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور اللہ تعالی نے اس بندگی کی بار بار تلقین کی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتا رہ یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ آخری لمحے تک کا تقاضا ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی میں۔ مومن کے لیے دو میدانوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں، یا تو علم حاصل کرتا رہے اور اسی کی نسبت سے عبادت رکھے۔ اس امت کی تباہیوں کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس امت کے قائدین، ہم ان سیاسی لوگوں کی بات نہیں کر رہے، ہم ان مذہبی لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ مذہب کی قیادت جن کے ہاتھ میں ہے، ان سے بھی عبادت کا ذوق اٹھ گیا، عبادت کا ذوق نہیں رہا۔
عبادت کا ذوق تو وہ جو 2 رکعتوں میں 35 پارے پڑھ جاتے تھے، وہ عبادت کا ذوق تھا، بندگی کا ذوق تھا۔ سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے 25 حج اس طرح سے کیے کہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پیدل حاضر ہوئے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ بندگی کا ذوق تھا، اور یہ اب تک بھی رہا ہے۔ یہ جو دین میں قیادت تھی جن لوگوں کی، ان کی بندگی کا ذوق بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا۔ اللہ کے سامنے عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، یہ کثرت عبادت کا بھی ایک نتیجہ تھا۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں کسی دوست نے بتایا کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، ایئرپورٹ جدہ میں آ جائیں، تشریف آوری ہوئی ہے۔ تو مختصراً یہ کہ انہوں نے کہا کہ ابھی فلاں جگہ سے طواف کے لیے آئے، مغرب کی نماز پڑھ کے جو حرم کے سین میں ہم اترے تو حضرت رحمۃ اللہ آگے سے تشریف لا رہے تھے، مولانا معین صاحب ساتھ تھے۔ تو ظاہر ہے بڑی خوشی ہوئی، بہت زیادہ۔ تو حال احوال پوچھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ہم نے کہا حضرت کب تشریف آوری ہوئی؟ تو بتایا اپنا پروگرام، اور پھر کہنے لگے مولوی معین صاحب، جب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ کب تشریف آوری ہوئی تو ہمارے دل پہ چوٹ سی لگتی ہے، ہم تو یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں کہا، انہیں کہا۔ تو ہمیں احساس ہوا کہ کیسی بندگی ہے کہ ایک لفظ گوارا نہیں۔ یہ خدا کی اطاعت ہے۔ اس لیے مومن کے پاس 2 ہی راستے ہیں، علم حاصل کرے، مگر علم کے ساتھ ساتھ خدا کی عبادت بھی اس تناسب سے۔ علم بڑھ جاتا ہے، عبادت تھوڑی ہوتی ہے، یہ بھی اس امت میں ہوتا رہا۔ اور یا پھر عبادت کرے خدا کی بہت، اور علم اتنا بس جتنا ضرورت ہے۔ زکوٰۃ دینی نہیں تو اب زکوٰۃ کے مسائل کو کیا پڑھنا ہے؟ حج کرنے کی استطاعت ہی نہیں ہے تو اب حج کے مسائل کو کیا کرنا ہے؟ بہت چیزیں ہیں اس طرح کی۔ جدید دنیا نے ہماری اس کوتاہی سے بھی بھرپور یا تو فائدہ اٹھایا ہے، یا پھر جدید دنیا ایسی بن گئی ہے کہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے، مسلم سوسائٹی سے، ہماری اگلی نسلوں سے منوا لیا ہے کہ دنیا جتنی بھی اس وقت چل رہی ہے، اس میں تمہارے دین اور اسلام کی کوئی ضرورت نہیں۔ میڈیکل میں کیا ہے، انجینئرنگ میں کیا ہے، کمپیوٹر سائنسز میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اسلام ہے یا نہیں ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈاکٹر نے آپریشنز کرنے، آپریٹ کرنا ہے تو اس میں کیا آخر ذکر ہے عقیدے کا؟ کمپیوٹر سائنسز میں جو بچے کام کرتے ہیں، پوری طرح انہوں نے ثابت کیا ہے کہ خدا کے اس دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دین سے جو ذہن جڑے ہوئے ہیں اس کے مخالفت اتنی کی ہے کہ انہوں نے اسلام سے
ان اذہان کو متنفر کر دیا۔ اور جو قوتیں غالب آئی ہیں وہ دین سے نفرت کی بنیاد پر ہیں۔ بڑے ٹاپ کے لوگ جن کے ہاتھ میں امت کی قیادت ہے، ان کو ذرا سا کریدیں تو یا تو وہ انکار پر مبنی ہیں اور یا شک پر، یا تو ان کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس دین کی۔ یہ جو تم لوگ دعا کا کہتے ہو، یہ جو تم لوگ آخرت کا حساب و کتاب کہتے ہو، اس جدید دنیا میں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں صرف اخلاقیات چاہیے، اور وہ اخلاقیات جن کی بنیاد خدا کے خوف پر نہیں ہے، انسانی عقل پر ہے، بس۔ اور جو بہت مہربانی کرتے ہیں وہ کھل کے اظہار تو نہیں کرتے، لیکن وہ پورے شک میں مبتلا ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دے کر گئے تھے وہ ہمارے زمانے میں قابل عمل نہیں ہے۔ در حقیقت دیکھا جائے تو یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کچھ دے کر گئے تھے وہ قیامت تک کے لیے تھا۔ اگر وہ قیامت تک کے لیے نہیں ہے تو پھر لازمی تقاضا ہے اس کا کہ کسی نبی کو آنا چاہیے۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کبھی بھی کہ میں خدا کا آخری نبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، 2-3 مقامات پر فرمایا ہے کہ کافروں نے کہا کہ لن یبعث اللہ اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اور حضرات انبیاء علیہ السلام ان کی زبان سے بھی کہ لوگ یہ کہتے ہیں، وہ جو ختم نبوت، وہ جو کہتے تھے کہ خدا اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا، قادیانی اس آیت کو ہم پر لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو تم کہتے ہو نا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو دراصل تم اہل السنہ وہ کافروں کی بات کرتے ہو جنہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس غلط فہمی میں بہت سے مسلمانوں کو بھی وہ دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ لو، قرآن میں ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ پچھلے زمانوں میں بھی ایسی بات ہوتی رہی ہے، نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم بڑی سیدھی سی بات کہتے ہیں کہ یہ آیتیں اب سمجھ میں آئی ہیں، پہلے کسی نے نہیں پڑھا تھا۔ جنہوں نے بھی پڑھا تھا انہوں نے پڑھ لکھ کے اجرائے نبوت کے عقیدے کو کفر قرار دیا تھا، اور انہوں نے واضح طور پر لکھا تھا کہ جو آدمی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے جاری رہنے کا قائل ہے وہ بھی کافر۔ اور یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجتہد آدمی تھے، ان کے سامنے یہ آیات نہیں تھی۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ کا تو مشہور واقعہ ہے، آپ نے شاید سنا ہی ہوگا کہ ان کے زمانے میں کسی آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے اس سے جا کر معجزے کی طلب کی تو بھی وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ معجزے کی طلب اسی سے کی جا سکتی ہے نا جو نبی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانے والا اجرائے نبوت کا قائل ہے۔
اس لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر نبوت ختم نہیں ہوئی معاذ اللہ تو پھر تو ٹھیک ہے، انتظار کرو، کوئی اور نبی آئے گا۔ کسی ایک نبی نے خود سے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ خدا کا آخری رسول ہے۔ انہیں پتہ تھا کہ اجرائے نبوت ہے، اور ہمارے بعد بھی انبیاء علیہ السلام آتے رہیں گے، فقط واحد ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ فقط انہوں نے کہا۔ تو اس لیے ہم پر جو آیات لگاتے ہیں کہ تم ختم نبوت کے قائل ہو، تو پہلے زمانوں میں کافر بھی قائل تھے۔ بھی کافر تو اس طرح سے قائل تھے کہ وہ کہتے تھے یہ مصیبت جان چھٹ گئی اس سے، اب کوئی رسول آئے گا نہیں۔ اس رسول نے کب کہا تھا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں؟ کوئی ایک خدا کا نبی تاریخ سے کسی طریقے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا علیہ السلام جس نے یہ کہا ہو کہ نبوت مجھ پہ ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے معاملے میں 2 دعوے ایسے کیے ہیں جو پوری نبوت کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کیے۔ ایک یہ دعویٰ کہ میں پورے انسانیت کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، میری رسالت انٹرنیشنل لیول پہ ہے، اور ایک یہ دعویٰ کہ میرے بعد خدا کا کوئی نبی نہیں۔ اس سے ہمارے آگے جو اب نسلیں آ رہی ہیں ان کے نزدیک نیکی بس ایک اچھا عمل ہے، کسی کے ساتھ کر دو۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ نیکی محض اچھے عمل کا نام نہیں ہے، نیکی پورا ایک مزاج ہے۔ نیکی اس مزاج میں ڈھل جانے کا نام ہے۔ اس کی بہترین مثال نیکی کے مزاج میں ڈھل جانے کی وہ ابھی آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے سامنے ہر وقت ہاتھ پھیلائے رکھے اور جس حد تک ممکن ہو مخلوق کو دیتا رہے۔ یہ نیکی کا ایک مزاج ہے۔ سردیاں آتی ہیں، اس کے دل میں آتا ہے کہ جو میرے پاس پرانے گرم کپڑے رکھے ہوئے ہیں اب نئے بنانے جا رہا ہوں، یہ میرے لیے نہیں ہے، بس دے دو، لوگوں میں تقسیم کر دو۔ گرمیاں آتی ہیں، اس کا پھر یہی رویہ ہو جاتا ہے۔ گھر میں ضرورت سے زائد کچھ چیز ہے، وہ کہتا ہے کسی کو دے دو، کسی کے کام آ جائے گی۔ ایک صاحب کو ایک کام پڑ گیا، مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے کسی سے بات کی کہ زندگی میں مشکل پیش آ رہی ہے اور یہ کام ہے۔ تو انہوں نے کہا مدینہ منورہ میں ایک ہی آدمی ہے جو تمہارا کام کر سکتا ہے، اور وہ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ گئے تو حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ اس کی ساری کتھا سنی، اپنے ساتھ بٹھایا اونٹ پہ، چل پڑے۔ تو اسے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک لوہے کی چھڑی ہے اور اس کی اینڈ پہ ہک لگی ہوئی ہے، اور ایک تھیلا بھی لٹک رہا ہے۔ وہ بھی عرب تھا، اونٹوں پہ سواریاں اس نے بھی کی، سواری کئی مرتبہ کی ہوگی۔ کہنے لگا میں حیران تھا کہ یہ کیا ہے، پھر میں چپ رہا۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ ایک کوڑے کا ڈھیر تھا، اس سے گزرے اور انہوں نے اس ہک سے، اس چھڑی سے ایک کپڑا اٹھایا اور تھیلے میں ڈال دیا۔ جب گھر پہنچے تو انہوں نے اپنے نوکروں سے کہا کہ بہت اچھا کپڑا ایسے ہی ردی اور بیکار پڑا ہوا تھا اور میلا ہے، میں اسے لے آیا ہوں، اسے دھو لو اور یہ کسی کے کام آ جائے گا۔ یہ ایک مزاج ہے نیکی کا۔ وہ کہتا تھا کہ میں سوچتا رہا کہ جو آدمی ایک کپڑا اٹھا رہا ہے یہ میرا کام کیسے کرے گا۔ تو انہوں نے جب اپنے نوکروں سے یہ کہا، پھر پلٹے اور کہنے لگے اس کی یہ ضرورت پوری کر دو۔ یہ نیکی ایک مزاج ہے۔ اس لیے اسلام سے نفرت دلانے کی جو قوتیں ہیں نا،
ایک تو وہ غالب ہیں نفرت، اعتراضات، ہر چیز پہ اعتراض. جو دہری ہیں وہ سب سے بڑھ گئے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، اس کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات اور قرآن پہ اعتراض. اور وہ آفت کیا کم تھی کہ ہمارے ہاں یہ مصیبت ہو گئی ہے کہ ہمارے ہاں دین سطحی مزاج ہے. دین شخصیت کے اندر نہیں اترا ہوا، وہ ایک سطحی فکر ہے، سطحی سوچ ہے. اسی لیے امت میں جو بہترین افراد ہیں وہ بھی اور عمومی طور پر بھی، ان کے دل، دماغ اور ارادہ، تینوں چیزوں پر انہیں قوت حاصل نہیں ہے کہ تصرف کریں. یہ تینوں طاقتیں بے بس ہیں، اور دل، دماغ اور ارادہ تینوں دین کے ساتھ منسلک نہیں ہے. بندگی کے ساتھ دماغ منسلک نہیں ہے بندگی کے ساتھ. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حسد کی بات ہم آپ سے عرض کر رہے تھے کہ ایک تو اپنے فیلڈ سے نکل کر حسد کرنا، یہ نئی ایک بیماری آ گئی ہے، یہ اور عذاب ہو گیا ہے. اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے، کوئی جاہل فنکار پسند آ گیا تو اپنے آپ کو اس کے سانچے میں ڈھالنا شروع کر دے گا. بھی تمہارا کیا تعلق ہے اس سے؟ تمہاری فیلڈ الگ ہے، اس کی فیلڈ الگ ہے. وہ ایکٹر ہے اور آپ سٹوڈنٹ ہیں. اس سے جلاپے کی کیا ہے کہ میں بھی ایسے ہی بن جاؤں؟ خبط سمایا ہوا ہے اس سے حسد. اور وہ اگر گر جائے اور اس کا مقام گرے تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. بھی تمہیں اس سے کیا تعلق ہے؟ اور حسد دوسری طرح بھی ہے، ایک اپنے فیلڈ سے نکل کے، اور ایک حسد کی اتنی چھپی ہوئی قسم ہے جو آدمی کو جلدی سمجھ نہیں آتی. یہ اب جا کر ہمیں بھی سمجھ آئی کہ برائی میں بھی حسد کرنا. وہ کہتا ہے کہ میں اتنا بیمار ہو گیا تھا، اس سے بھی حسد ہے کہ میں اس سے بھی بڑی ہوں. اور یار تم نے کیا بیماری دیکھی ہے؟ مجھے تو کینسر ہو گیا تھا. یہ اللہ کے بندے، ہوش کے ناخن لوگ کیا کرتے ہو؟ برائی میں بھی اس سے زیادہ بڑھ کے کرنا ہے. وہ کہتا ہے کہ سنیچنگ ہو گئی، فون چھین لیا مجھ سے. کہ تم فون کو روتے ہو، میرا تو پورا گھر لوٹ کے لے گئے. اس میں بھی آگے بڑھنا ہے کہ تمہارے نمبر اس میں بھی کٹیں. یہ عجیب حسد کی ایک قسم ہے کہ برائی میں بھی میرا نام بلند رہے. نہیں سوچتے کہ ابو جہل، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فرعون ہذہ الامہ، میری امت کا فرعون ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ نے خود اسے دشمن قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ نے فرمایا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، تم نے اس شخص پہ غور کیا ہے جو میرے بندے کو روکتا ہے کہ وہ نماز بھی نہ پڑھے. اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم اسے لنصفعا بالناصیہ، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمارے فرشتے اسے جہنم میں پھینک دیں گے. ناصیۃ کاذبہ، جھوٹی پیشانی، خطا کار ہے، ہمارے سامنے نہیں جھکتی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب دو بھائیوں نے اسے مار گرایا بدر میں،
تو میں اس کے سینے پہ چڑھ گیا، تو اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا ہائے افسوس، اتنا بڑا آدمی اور ایک بکریاں چرانے والے بچے کے ہاتھ سے قتل ہو جائے گا، ہل نہیں سکتا تھا۔ اب اسے کہا کہ بچے اب میں نے مرنا تو ہے ہی، میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا۔ یہ عربوں کا تھا کہ جتنے میدان جنگ میں مارے جاتے تھے سر کاٹ کے پھر لائن میں لگاتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ بچے سر ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب لائن لگے تو وہاں بھی میرا سر اونچا رہے سب سے۔ یہی حال حسد میں بھی ہو جاتا ہے کہ جتنی برائی بیان کی اس سے 10 گنا برائی بیان کی کہ میں اس سے بھی بڑا۔ یہ مزاج نیکی کا نہیں ہے، اس لیے کہ دین سطحی طور پہ لیا ہے، نہ اپنا دل اپنے قبضے میں ہے، نہ اپنا دماغ قبضے میں ہے، نہ اپنا ارادہ قبضے میں ہے۔ نتیجہ یہ کہ تینوں میں کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو تصرف کر سکے، جو دماغ کو کہہ سکے کہ یوں نہیں یوں کرنا ہے، دل کو مائل کر سکے کہ نہیں۔ دنیا کی محبت بہرحال کم کرنی ہے، اور اصل معبود اور محبوب اور مقصود اللہ ہے۔ نتیجہ یہ کہ ارادہ ہی نہیں بنتا، نماز تک کا ارادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور اتنی غفلت طاری ہو جاتی ہے والعیاذ باللہ کہ خدا کا نام بھی اگر کبھی آ جائے ذہن میں گناہ کرتے ہوئے تو اس سے وحشت ہوتی ہے اللہ کے نام سے بھی، کہ اسی وقت خدا کے نام کو آنا تھا میرے سامنے، اسی وقت آذان ہونی تھی، اسی وقت کسی نے نیکی کی تلقین کرنی تھی۔ تو اس لیے یہ جو نفس امارہ ہے انسان میں، یہ ہم سب کی کوتاہی ہے کہ نفس امارہ کی پرورش کرتے ہیں۔ بھئی ہو نہیں سکتا اللہ کا قرب بغیر مجاہدے کے کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ بس نبوت ہے، وہ خدا کا ایک فضل ہے، جس کو چاہا اس نے دی اور ختم نبوت ہو گئی۔ باقی کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس سے نفس امارہ کی مخالفت کے بغیر خدا کی معرفت نصیب ہو جائے، کبھی نہیں ہوتا۔ یا تو اللہ تعالیٰ خود مجاہدہ کروا لیتا ہے، مہربانی کرے، یا پھر بندے کو کرنا پڑتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ تھوڑا سا خوف مسلط کر کے، انجانا خوف مسلط ہو جاتا ہے۔ سب چیزیں ٹھیک ہیں، اس کے باوجود کبھی کبھی دل کو اطمینان نہیں ہوتا، کوئی آ نہ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ بھوک، اسباب اور وسائل کا کم پڑ جانا، اور اموال میں اور جانوں میں اور مطلوبہ نتائج جو کسی عمل کے نکلنے چاہیے، ان مطلوبہ نتائج کو نہ نافذ ہونے دینا، نہ اتنا اس کا پھل حاصل کرنا۔ اللہ نے کہا ہم یقیناً آزمائیں گے۔ جو آدمی ان آزمائشوں سے گزرتا ہے ناگواری کے باوجود، پھر وہ خدا کا قرب پاتا ہے۔ یہ ہے اللہ نے جو چیزیں، جو ارادے فرمائے ہیں وہ اسی طرح سے پورے ہوتے ہیں، اور خدا نے ایک بات جب طے کر دی ہے تو اب نہ پڑھے یا کسی کو نہ پتہ ہو تو یہ اس کا نقصان ہے۔ اللہ نے تو صاف بات کر دی۔ اس لیے خدا کی بندگی میں، عمل میں اخلاص، مخلوق کے ساتھ شفقت، یہ لازمی اس کے نتائج۔
اور عمل میں ترک معصیت ہے، ایسے اعمال کرنا جو خدا کی نافرمانی پہ مشتمل نہ ہو۔ بس جتنے اعمال بھی کرتا ہے ان اعمال میں معصیت نہیں ہونی چاہیے اور شعور میں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ شعور کی غفلت آدمی کو خراب کرتی ہے۔ بظاہر اسے کوئی برائی نہیں، کوئی گناہ نہیں، صبح اٹھا اپنے کام پہ چلا گیا، آیا، بعض ایسے بھی ہیں جو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں مگر شعوری طور پر اللہ سے غافل ہے۔ شعور میں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک جذبہ اور محبت ہے کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ایک شوق ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، ذہن میں یہ ہے کہ اللہ سے یہ چیزیں مانگنی ہیں۔ یہ شعوری حرکت ہے نماز، یہ شعوری حرکت ہے کہ اتنی زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اور یہ زکوٰۃ دینی ہے اور اس کو یوں تقسیم کرنا ہے۔ یہ شعوری طور پہ وہ سوچتا ہے۔ مال کا خرچ کرنا یہ انسان کے تزکیے کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، اور آپ لوگوں سے ان کا مال لے لیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، یہ مال کا خرچ کرنا انہیں پاک کر دے گا، ان کے نفس کو پاک کرے گا، کیونکہ نفس پر، نفس امارہ پر بوجھ پڑے گا نا، جب بوجھ پڑے گا اس پہ تو خدا کی بندگی کی طرف لوٹے گا۔ وصلی علیہم، اور پھر ان کے لیے دعا بھی مانگیے جن لوگوں نے اپنا مال آپ کو دیا ہے، ان صلاتک سکن لہم، اور آپ کی دعائیں انہیں سکون بخشتی، خوش ہوتے ہیں۔ آپ جب کسی کو دعا دیتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی، فوراً اٹھ کے گھر میں گئے اور کچھ سونا یا کوئی چیز لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی ابن ابی اوفا، اللہ ابن ابی اوفا پر درود بھیج۔ درود کا مطلب سلامتی، رحمت، برکت۔ یہ درود فارسی کا لفظ ہے نا، اور اصل میں یہ صلات کا ترجمہ ہے۔ عربی میں جسے صلات کہتے ہیں، فارسی میں اسے درود کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی آ کے وہ درود رہا، فارسی کا جو اثر آیا اردو اور پنجابی۔ تو فرمایا کہ آپ ان کے لیے دعا مانگیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اتنی مسرت کی چیز جانتے تھے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دروازہ کٹکھٹایا اور سلام کیا۔ وہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے اندر اور آہستہ سے سلام کا جواب دیا، پھر دوبارہ، پھر تیسری مرتبہ آپ نے سلام کیا تو انہیں جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت یہی تھی، اللہ نے قرآن میں بھی یہ کہا ہے کہ جب تمہیں جواب نہ ملے تو پھر واپس چلے جایا کرو، گھر والے کسی کام میں مصروف ہوں گے، کوئی برا منانے کی بات نہیں، تو آپ پلٹے۔ تو انہوں نے دروازہ کھولا اور لپٹ گئے آ کے۔ آپ نے کہا بھائی میں نے تو اس طرح ان کا اللہ کے رسول، میں نے تینوں مرتبہ آپ کا سلام سنا اور میں دروازے کے پیچھے اس کا جواب دیتا رہا، اور مجھے خوشی تھی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے سلامتی کی دعا نکلے۔ ان کو اتنی محبت اور اتنا تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس لیے اتنا پختہ ارادہ خدا کی بندگی کا، جو دل، دماغ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خود ارادہ، یہ تینوں چیزیں اللہ کی بندگی میں ڈھل جائیں، پھر انسان کو خدا کی معرفت اور خدا کی طرف سے ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دماغ یکسو نہیں رہتا،
یہ دل کا فریضہ یکسوئی تلاش کرتا ہے. یہ دل کی حالت ہے کہ اگر انسان کے ہوش و حواس ٹھیک ہوں اور اس کی فطرت میں ولیعوذ باللہ بگاڑ پیدا نہ ہوا ہو تو بڑی آسان مثال اس معاشرے میں سمجھیں کہ کسی لڑکی یا لڑکے کی منگنی ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ طبیعت میں یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے کہ اب کسی سے بات نہیں کرنی، اب لڑکیوں اور لڑکوں کو چھوڑو. شکر ادا کرتا ہے کہ ایک جگہ ٹک گیا ہے، ایک جگہ تعلق ہو گیا ہے. یہ دل کی یکسوئی ہے، دل یکسو ہو جاتا ہے. بچے مثلاً باہر چلے گئے، ہر ایک کی جاب ہو گئی، بچیوں کی شادی ہو گئی، تو غریب سے غریب آدمی بھی دل کی یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. یہ یکسوئی دل کا ہے، دماغ یکسو نہیں ہوتا. اور ترقی بھی اس کی یہی ہے، دماغ کی. سوچتا رہتا ہے آج یہ ہے، کل یہ ہے، پرسوں یہ ہے، نئے نئے منصوبے، نئی نئی چیزیں. اور عملاً اگر اس پر تحقیق کا میدان کھلا ہوا ہو تو پھر کائنات میں ایسی چیزیں بناتا ہے جس سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچے. آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یورپ میں سائنٹسٹ جب پیدا ہو رہے تھے اور سائنٹسٹ جب بن رہے تھے تو حکومتوں کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ ان کے لیے لیبارٹریز قائم کرتے. مغلوں کے خزانے کام آئے اور جو انہوں نے اپنے ممالک کے لیے جوڑ کے رکھا ہوا تھا سرمایہ، وہ کام آیا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بیجاپور اور ان علاقوں میں جب گئے تو طے ہو گیا کہ دوپہر کو چنے کی دال کی وہ کھچڑی کھائیں گے. ہمارے مونگ کی دال کی پکتی ہے، وہ چنے کی دال. اور سال ہا سال تک بس یہ طے تھا کہ آج دوپہر کو یہی پکے گا، یہی کھائیں گے. تو کسی نے کہا کہ آپ اتنی سادہ غذا کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں دے رکھی ہیں، تو اس میں کچھ تنوع پیدا کیا جائے، مختلف قسم کی ڈشز ہوں. تو کہنے لگے کہ پیسہ اسی پہ خرچ کرنا ہے، کوئی کام نہیں رہ گیا. بس اپنے بیٹوں کو لکھا ہے کہ میں نے سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بچوں دولت کا ملک میں یہ حال ہے کہ 32 کروڑ روپیہ اس وقت صرف آگرہ کے خزانے میں ہے. باقی مرکزی خزانہ دلی کا اور وہ تو باقی چیزیں الگ ہیں. 32 کروڑ وہاں چھوڑ کے آیا. یہ سب اسی لیے تھا کہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ان ممالک کو ترقی دینی ہے، کام کرنا ہے. یہ پیسہ تھا جو گوروں کو ملا، اور یہ پیسہ پھر انگلستان بھی گیا اور انہوں نے وہاں کام کیے. اس پیسے کی بنیاد پر بہت چیزیں قائم ہوئی. یہ تو پوری تاریخ کا ایک حصہ ہے، اس پہ کیا چاہیں. مگر یہ لوگ اس دولت کو محتاط طریقے پر استعمال کرنے والے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ اس پیسے کو اللہ نے کہا ہے کہ لوگوں، یعنی اس کا مفہوم یہ آیت کا کہ جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے اسے تمہارے لیے ریڑھ کی ہڈی بنایا ہے. اتنا زیادہ اللہ نے اس کو اہمیت دی. اس لیے دل جو ہے اس پہ خدا کی بندگی طاری ہونی چاہیے.
بس پھر یکسو ہو جاتا ہے. اور دماغ وہ کثرت کی فضا میں کام کرتا ہے. دماغ ایک چیز کو مان لے پھر اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، کیونکہ خیالات متغیر ہوتے رہتے ہیں. اس کو دیکھا، اس کو سنا، پھر 2 منٹ ادھر سوچا، پھر 2 منٹ ادھر سوچا. دماغ اس خزانے کی حفاظت نہیں کر سکتا اور دل کر لیتا ہے. اس لیے دل کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھنا چاہیے. اور ہمارا حال یہ ہے مجموعی اعتبار سے امت کا کہ انسانی دماغ میں جو بالکل کوئی ردی ہوتا ہوگا نا، حافظہ کوئی بیکار کی چیز ہوتی ہوگی، یہ تو دماغ والے جانتے ہوں گے، بالکل ردی اور بیکار حصہ کوئی دماغ کا ہے تو وہ دین کے لیے. یہ دعا یاد کر لی، وہ دعا یاد کر لی. اور دماغ کی بہترین صلاحیتیں وہ ہمارے ہاں تو نظام تعلیم میں بھی نہیں کھپتی، وہ محض ضیاع کا نقطہ بن جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی. بڑے بڑے ذہین بچے، بڑے بڑے ایسے بچے جو اپنے ملک اور قوم اور اس امت کے کام آنے والے لوگ تھے، ان لوگوں کو ہمارے اس نظام تعلیم نے ضائع کر دی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہیں سے گزرے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ایسے آتا ہے کہ ایک آدمی گا رہا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی آیا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی تھا، گا رہا تھا. قاضی صاحب گزرے، رات کو سارا محلہ سویا ہوا ہے اور یہ ساز بجا رہا ہے اور گا رہا ہے. انہوں نے احتساب کے محکمے کو بھیجا، اسے پکڑ کر لے گئے. وہ گا یہ شعر رہا تھا کہ لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا اور لوگوں نے ایسے جوان کو ضائع کر دیا جو سرحدوں پہ کام آتا اور گھر رہتا تو دوسروں کی مدد کرتا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا. امام صاحب ہمسائے تھے، سن رہے تھے اس کا گانا بھی، یعنی مطلب یہ کہ جیسے آواز آتی ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھئی آج رات کوئی وہ گا نہیں رہا. معلوم ہوا تھانے میں قاضی صاحب کے یہاں گئے، اس کی ضمانت کرائی، لے آئے. اور جب اپنے اپنے گھر جانے لگے تو فرمایا میں نے تمہیں ضائع نہیں کیا، بس یہ فکرہ کافی تھا. پھر اس نے پڑھا اور زمانے کے بہت بڑے علماء میں اس کا شمار ہوا. اس نے کہا امام کی اس ایک فکرے نے بدل دیا. انہوں نے فرمایا میں نے تمہیں ضائع نہیں کیا، یعنی لے آیا ہوں اب تھانے سے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اب کام کرو. بڑے بڑے دماغ اس نظام تعلیم نے ضائع کر دی. ہم اسی لیے اس کا ماتم ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ گزر گئے ان مراحل سے، لیکن یہ جہنم سے کم نہیں ہے اس ملک کا نظام تعلیم، اور نسل در نسل اس جہنم کی نظر ہو رہی ہے. اور جب تک لوگ اسے نہیں باندھیں گے، نہیں اس کو ختم کریں گے اور صحیح نظام تعلیم کو رائج نہیں کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایمان تو ایک طرف رہا، دنیا کے نظام میں بھی کوئی ترقی ہو سکے. اس لیے کہ ہمارا پورا نظام تعلیم دل کے جذبات سے خالی ہے. کوئی لیسن، کوئی سبق ایسا نہیں ہے کہ یہ یقین دلایا جائے کہ دل اللہ کی یاد کے لیے اور
دل کی سمائی دماغ سے زیادہ ہے. دل میں بڑی وسعت ہے. اللہ کی پاک ذات اس پہ تجلی فرماتی ہے، اور دل اللہ کی طرف سے جو برکات اور انوار آتے ہیں اس کو سمو لیتا ہے اپنے اندر. لیکن کوئی نظام ایسا نہیں جہاں پہ کوئی بتائے کہ یہ چیزیں ذہن، دماغ، ارادہ اور قلب، دل، یہ تینوں چیزیں جب تک خدا کی بندگی میں نہیں ڈھلتی تب تک کوئی کام نہیں ہو سکتا. یہ پہلی کمزوری اور کوتاہی ہے پوری امت کی. اب چاہے اسے فرد کرے یا چاہے اسے پورا معاشرہ کرے، مگر جب تک خدا کی بندگی غالب نہیں آتی، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی کچھ نہیں کیا جا سکتا. فرد قوم ہی تو ہوتا ہے، افراد کا مجموعہ ہی تو قوم ہوتی ہے. قوم کیا ہے؟ کثیر افراد کا نام ہے نا. اور فرد کیا ہے؟ وہ ایک قوم کا نام ہے. اسی لیے جمہوریت کا ڈھونگ جو رچاتے ہیں، اگر یہ شفاف بھی ہوں انتخابات، تو اس کے نتیجے میں چنے ہوئے جو لوگ آتے ہیں وہ کون سا قابل تعریف ہوتے ہیں، جن کی زندگیاں ہمیشہ ملک و قوم سے غداری میں اور پبلک کے وسائل کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنے میں، اپنے خاندان کی ترویج میں، ان چیزوں میں گزری، وہی قوم کے نمائندے. زہریلے دودھ سے جو مکھن برآمد ہوگا اس میں بھی زہر ہی ہوگا نا، وہ کیسے پاک ہو جائے گا؟ اس لیے فرد کو کوشش کرنی چاہیے کہ دل اللہ کی یاد میں منہمک رہے، دل خدا کو یاد کرتا رہے. اصل چیز دل کی عبادت اللہ کا شکر ہے. حالات موافق ہوں یا مخالف ہوں، دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا. بیماری ہو یا صحت ہو، دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا. صحیح یا غلط، اللہ کا شکر ہے. ہمارے دماغ میں آتا ہے نا یہ غلط ہے، ہمارے دماغ میں آتا ہے نا یہ نقصان ہے، ہمارا دماغ کہتا ہے یہ خراب چیز ہے. نہیں، اللہ کے جو فیصلے ہیں اس پہ مطمئن رہنا کہ میرے بارے میں جو اللہ کا فیصلہ ہے بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. پروردگار نے جو نصیب طے فرمایا ہے بالکل ٹھیک ہے. اصل عبادت شکر ہے. اصل عبادت قرآن کریم میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اور اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ خدا کیوں تمہیں عذاب دے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس کا شکر ادا کرتے رہو اور اس پہ ایمان رکھو. اصل چیز اللہ کا شکر ہے. مثبت چیزوں کو سوچنا کہ اللہ کا نام لینا نصیب ہو گیا، اللہ کے ساتھ ایک تعلق نصیب ہو گیا. جتنی انسانی اخلاقیات ہیں یہ سب کا اپنا اپنا ایک مزاج ہے. کیا مثال دیں اس کی؟ شیک پینے جائیں نا تو کہتا ہے کہ یہ شیک بنا دوں پیچ اور مینگو کا، یعنی آم ایک جگہ پر پڑا ہوا ہے،
ایک جگہ پہ آڑو پڑا ہوا ہے، تیسری جگہ پہ دودھ پڑا ہوا ہے، چوتھی جگہ پہ چینی پڑی ہوئی ہے، شوگر. وہ ان چاروں کو ملا کر پھر ایک شیک تیار کرتا ہے کہ یہ لو پی لو. دودھ بنیادی کردار ادا کرتا ہے کہ ان سب کو گھول کے اجزاء کو اور خود گھل کے اس کو ایک آمیزہ بنا دے. سارے اخلاقیات ایسی الگ الگ ہوتے ہیں. اللہ کی محبت واحد چیز ہے جو اس آمیزے کو تیار کرتی ہے. غصہ الگ ہے، خوشی الگ ہے، زہد دنیا سے بے رغبتی الگ ہے. مومن آدمی میں یہ عطر مجموعہ جو جمع ہو جاتا ہے، ہر چیز کا عطر جو اس میں آ جاتا ہے وہ اللہ کی محبت ہے کہ غصے کے موقع پہ غصہ، خوشی کے موقع پہ خوشی، وہ بھی اللہ کے لیے، یہ بھی اللہ کے لیے. کوئی فعل اس کا اللہ کی ذات کے مقصد کے بغیر نہیں ہوتا. اس لیے دل کی اصل عبادت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، حالات کیسے ہی غیر موافق کیوں نہ ہو، کتنی تاریکی کیوں نہ ہو، اللہ پہ بھروسہ چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور مکمل طور پر اپنے آپ کو الگ کر لے اپنے پروردگار کی یاد کے لیے. مومن آدمی اپنی آخرت کے بارے میں مکمل خود غرض ہوتا ہے اور دنیا کے معاملے میں بالکل بے نفس ہوتا ہے، جیسے اس کا نفس ہے ہی نہیں. اتنا مٹا ہوا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ دنیا کے بارے میں اور اللہ کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے، پوری خود غرضی ہے، کسی کی رعایت نہیں. اللہ کا معاملہ ہے بھئی، آخرت کا معاملہ ہے، خدا کے سامنے جواب دینا ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنا ذہن، اپنا دل اور اپنا ارادہ اس پہ بار بار غور کرتے رہیں کہ اللہ کے لیے کتنا ہے. اور جب یہ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو پھر ایسے آدمی، ایک آدمی پوری امت جتنا کام کر لیتا ہے. ایک آدمی 1000 آدمیوں جتنا کام کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ ابراہیم کان امتاً، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام کیا جو پوری امت کر کے دکھاتی تو ہوتا، ایک اس ابراہیم علیہ السلام نے پوری امت کا کام کیا. تینوں چیزیں، دل، دماغ اور ارادہ. ارادے پہ جب گرفت مضبوط ہوتی ہے تو گناہ کا ارادہ ہوتا ہی نہیں، ہو بھی جائے تو بھی پلٹا دیتا ہے. نفس امارہ پہ چوٹ پڑتی ہے اور اس کی ذلت اللہ کے ہاں عزت دلاتی. یہ کام ہے جو ہم سب کو کرنے چاہیے.